سامنے نہایت ادب و احترام سے مؤذن ولایت امیر المومنین جناب قبلہ علامہ سید ساجد حسین تقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ہیلو کرسی آؤ تو تھلے ہاں آہو نہیں صرف کرسی آہو تھلے رکھ راڑ لوٹا کا درود بر محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے، ایک ایک لفظ کی زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم لکھ لکھ کر ختم ہو جائیں، جن و انس کی عقل ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ نبی کی بیٹی کے لقب پڑھ رہا ہوں۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہی ام السبتین۔ اسی کی ذرا شرح دیکھ لیں کہ جنت میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء، ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء جنت میں رعایا ہوں گے، سردار نہیں ہوں گے، رعایا ہوں گے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا، ان کی یہ ماں ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ۔ دیکھیے یہ کائنات اگر قائم ہے تو حجت کی وجہ سے ہے۔ سارے بول، حجت کی وجہ سے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، حجت کی وجہ سے۔ اور حجت کیا کہتا ہے؟ اِنَّ جَدَّتِ فاطمہ
حجت اللہ علینا، حجت کہتا ہے کہ ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری وجہ سے کائنات کا وجود ہے اور میری دادی کی وجہ سے میرا وجود ہے۔ یعنی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین اقوى اکبر ہو جا جللہ علی الخافقین۔ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، یہ عام شہزادی نہیں، یہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنا کی خوشبو ہے۔ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا وَالْكَلْمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِدْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى، یہ اس کا سب سے بڑا پردہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سب سے بڑا توحید کا پردہ یہ ہے۔ وَسِدْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى، اس کا لٹکا ہوا پردہ ہے۔ وَالْبَدُولُ الْعَذْرَى، تعارف پتہ ہے آپ کو عذرا کس سے کہتے ہیں؟ جناب مریم سیدہ کے ہاتھ پہ عیسیٰ موجود ہیں، لیکن پھر بھی مریم عذرا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ عذرا باقرہ ہے، ہاتھوں پہ بیٹا لے کر بھی باقرہ ہے، اور یہ بطول العذرا ہے، یہ عام عذرا نہیں ہے۔ وَالْحُرَّةُ بَيْضَاءُ وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کی ملکہ ہے۔ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاہِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صَلَوَاتُ۔ یہ شہزادی کے میں نے چند القاب پڑھے ہیں، چند القاب۔ اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا، ذاتی نام جو شہزادی کا ہے نا، اور اس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی۔ ہائے 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 شاہ جی، فاطم اولیائی من غضبی و فاطم اہدائی من رحمتی، حدیث قدسی ہے، یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی، میرے دشمنوں کو میری رحمت سے بھگائے گی۔ تو جب میں شہزادی کا نام لوں گا، سب آدمی شہزادی کے ماننے والے بیٹھے ہیں، کوئی ہے غیر؟ سب احتراماً کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بڑی جگہ خالی ہے، میں بھی آگے ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آج کو غدیر سناتا ہوں کہ غدیر کیسے کہتے ہیں۔ نہیں، کھڑے ہو کر آئیں گے، بیٹھ کر نہیں۔ وَالْفَاطِمَةُ الزَّہْرَا، سب آدمی نبی کی بیٹی کے احترام میں آگے آ جائیں۔ وَعَلَىٰ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَعَلَىٰ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ بَنِيهَا وَعَلَىٰ بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صَلَوَاتُ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث مولا علی کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذى فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا، یا دل دکھا رہا ہے، یا دل دکھائے۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صلوات۔
سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے جشن کا اہتمام کیا ہے، اور خصوصاً جو میرے میزبان ہیں، کہ اس رات کے صدقے، اس رات غدیر والی رات کے صدقے آپ جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں سب بامراد یہاں سے گھر جائیں، اور جو میرا جو میزبان ہے مولا اس کی تمام دینی جو حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائیں۔ تو جو فرمائیں گے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو آج میں آپ کو جی چاہ رہا ہے کہ غدیر سناؤں تاکہ پتہ چلے کہ علم کسے کہتے ہیں اور جہالت کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید میں آیت، اس قرآن کو میں نے 2 مرتبہ اس ہاتھ سے لکھا ہے، قوم بے قدری ہے، ورڈ کا پہلا مخطط القرآن ہوں، مفتی اعظم شام سے میں نے جو سند لی ہے، 7واں مورب القرآن ہوں۔ قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک زیر زبر شد مد کی میرے پاس ڈاکٹریٹ ہے، پورے ایشیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایران میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن قوم، توجہ ہے، وہ اتنا ہی کافی ہے۔ باقی یہ میرے بزم کا آدمی انشاءاللہ اسے پتہ چلے گا، کیونکہ اب میں بھی سر صبح ہونے بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سادات کے جو ہے نا، یہ جو ہے نا گستاخ ہیں۔ توجہ ہے؟ غدیر میں چاہتا ہوں، آپ نے غدیر منائی ہے تو آپ کو پھر غدیر قرآن سے سناؤں، کوئی ہے ارادہ؟ ناج و بلاغہ میں ایک حدیث سن لیں، پہلے میں آپ کو تیار کر لوں جی، میں دیکھتا ہوں کہ کتنی آپ سننا چاہتے ہیں۔ مولا انداز و بلاغہ میں فرماتے ہیں ما عزمر احد شیئا، ما عزمر احد شیئا الا، کہ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پہ، ما عزمر احد شیئا الا ظہرت فی فلاتات لسانہ و سواد وجہ، کہ مولا ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہو اس کا ظاہر کیسے ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں جب تو میرا ذکر کرے گا اس کا چہرہ بھی تجھے بتائے گا، اس کی زبان کی لوگ بھی بتائے گی۔ آپ سب حلالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو شک نہیں ہے، تو لہذا غدیر کا دن بھی ہے، رات بھی ہے، اور غدیر کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں۔ اپنی اپنی محبت کا، میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا، آپ اپنی کریں گے، توجہ ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو زبان آل محمد کے فضائل پہ اشش کرتی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، الحمدللہ، اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ توجہ ہے ملک صاحب؟ بس توجہ فرمائے، بس ہوگی توجہ۔ دیکھیے ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الرسول، ہمارا نبی جو ہے نا، نبوت اس کا خاصہ ہے۔ اب خاصہ کیا ہے؟ پتھر جانتے ہیں، اس کا ٹھوس ہونا خاصہ ہے، اگر اس کو پیس دیں تو پتھر کوئی نہیں کہے گا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہے نا چہرہ جو ہے نا، سر نہیں ہلانا، زبان سے بتانی ہے، زبان، کیونکہ سر ہلانے کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ برف ہے نا، برف منجمد ہوتی ہے نا، اگر پگھل جائے برف کہیں گے پانی رہ گئی۔ آگ ہے، اس کا خاصہ کیا؟ جلانا، اگر نہ جلائے۔ ہمارے نبی کا نبوت خاصہ ہے، ابھی کیسے سمجھا ہے؟ توجہ ہے؟ ہمارے نبی کا نبوت خاصہ ہے، رسالت منصب ہے نبی۔ توجہ فرمائے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بالکل ہدیہ کر رہا ہوں، بالکل ہدیہ۔ ممکن ہے ہم وہاں ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں پہ میں کہا، یقین کہ یہ دوسری مرتبہ ممبر سے آ رہا ہے، کیونکہ میری اپنی گداگری ہے، نہ تو نیٹ سے لیے ہوا ہے، نہ کسی کی تقریر سے جو میں کہوں۔ ممکن ہے کسی نے کہا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے مجھے ہی مولا نے یہ گدا دیا ہے جی۔ نبی جو ہے نا، نبا ان سے نکلا، اس کا معنی خبر، رسول کا معنی پیغامبر۔ ملک صاحب یہ بات سمجھنا، نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی پیغام دینے والا۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، 6666 آیات، 114 صورتیں اور 30 پارے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ جتنا بھی اللہ نے نبی کو دین دیا، جتنا بھی،
یا ایھا النبی کہہ کر بلایا، یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، اور میرے نبی مومنین کو جنگ کے لیے تیار کرو، یا ایھا النبی جاہد المنافقین والکافرین، اے میرے نبی، رسول نہیں کہا، اے میرے نبی خاصے سے بلایا ہے، اپائنٹمنٹ سے نہیں بلایا، منصب سے نہیں بلایا، عہدے سے نہیں بلایا، عہدہ ہے وہ رسالت ہے، خبر، کیونکہ خبر دینی تھی نا، نبی خبر دینے والا ہے نا، تو خبر بھی دینی تھی، یعنی جتنا بھی اللہ نے دین، اور آگے لفظ کیا ہے، فما بلغت رسالتہ، ہے قرآن کا لفظ کہ اگر تو نے یہ نہ کیا کہ تو نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی، تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، یعنی جتنا بھی اللہ نے دین دیا ہے خبر دیا، کیونکہ یا ایھا النبی کہہ کر بلایا، لیکن جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا کہا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، توجہ بڑھانا، اے میرے پہلے منصب جتایا، یہ تیرا منصب ہے، وہ خاصہ تھا تیرا، پورا دین دیا لیکن خبر دی، اور جب ولایت کا مسئلہ آیا کہا فما بلغت رسالتہ، کہ اگر تو نے یہ تبلیغ کی تو تو نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا بھی اللہ نے دین دیا وہ خبر ہے، علی کی ولایت رسالت ہے۔ میسج چلا گیا، پہنچ گیا، علی کی ولایت رسالت ہے، فما بلغت رسالتہ۔ صرف 2 مرتبہ اللہ نے اپنے رسول کو منصب جتایا اسی سورہ مائدہ میں۔ ایک مرتبہ جب لوگ آتے تھے نا، مولا کہتے تھے ہم ایمان لائے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبہم، کہ اے میرے رسول یہ جو لوگ تجھے آ کر کہتے ہیں ایمان لائے اور ادھر جا کر کہتے ہیں لیکن دل ایمان نہیں لائے، ان سے گھبراؤ نہیں، منصب بتایا۔ تو یا اس آیت میں بتایا منصب، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، توجہ ہے، یعنی پورا دین جو اللہ نے دیا وہ خبر دی، اللہ کا پورا دین اخبار ہے، اور علی کی ولایت رسالت ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ توجہ فرمائیں، بلغ، یہ میرے ہاتھ میں، اس سے میں نے 2 مرتبہ ہاتھوں سے لکھا ہے، بڑی اعتماد سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں جتنا بھی اللہ نے دین دیا نبی کو بلغ نہیں کہا، جتنا بھی دین دیا، ایک لفظ ہے بلغ، اس کا معنی بھی ہے کہ تو تبلیغ کر، اگر عربی کا لفظ آتا ہے ابلاغ، ابلغ، اس کا معنی بھی ہے تو تبلیغ کر۔ فرق کیا ہے؟ اگر آیت تو تھی یا ایھا الرسول ابلغ تو معنی کہ ایک مرتبہ تبلیغ کر، لیکن بلغ جو ہے یہ تبلیغ مصدر سے ہے، تفعیل مصدر سے ہے، اس کا معنی بار بار علی کی ولایت کی تبلیغ کر۔ یہ قرآن کا یہ ادب ہے، قرآن کا ابلغ نہیں آیا، تبلیغ آیا ہے، یعنی پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ تبلیغ آیا، توحید متعارف کرائی، بلغ نہیں آیا، خبر تھی، تو سمجھ آ رہی ہے؟ رسالت کو متعارف کرایا، خبر، کیونکہ نبی خبر دینے والا ہے، نبی کو عہدہ نہیں، منصب سے نہیں جتایا نبی کو، کہا قل ھو اللہ احد، قرآن کو متعارف کرایا، بلغ نہیں کہا، احکامات بھیجے، عبادات بھیجی، فروعات بھیجے، اصول بھیجے، بلغ نہیں کہا۔ جب علی کی ولایت کا مقرر، بلغ، تو تبلیغ کر ہیں۔ آپ اس قرآن میں لفظ بلغ تو ولایت پہ استعمال ہوا ہے، لفظ بلغ صرف ولایت پہ استعمال ہوا ہے، تو پھر کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی مجلسیں ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے علی کی ولایت تبلیغ ہے۔ یا تو لاؤ دوسری جگہ دکھاؤ، صرف علی کی ولایت کے لیے کیا استعمال ہوا؟ بلغ، کہ تو تبلیغ کر، ہیں؟ تو پھر یہ علی کی ولایت کیا ہوئی؟ تبلیغ تو علی کی ولایت ہے، اور تو کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا
تبلیغی مجلس ہو جاؤ نا، یہی تو، اور وہاں پہ بلے گئے بار 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 جو ہے نا کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کر. اب میں بار بار کو دہرانا شروع کروں تو صبح ہو جائے گی. مثلا ایک مقام پہ نبی نے کہا، چلے میں آپ کو ایک مقام پہ کہا کہ یا علی، اب علی کی تبلیغ ہو رہی ہے. یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی نے سر کیوں کہا؟ کیونکہ بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے. ملک صاحب، بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے. اگر سر بریدہ ہو تو لاش کی پہچان ہی نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر سر پڑا ہو تو پہچان ہو جائے گی. نبی نے کیا کہا کہ تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. بدن اور سر اکٹھا کرے تو جسم بنتا ہے. سر اور ہے، بدن اور ہے، یہ دونوں اکٹھے کرے. نبی کہہ رہا ہے نا کہ تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. تو نبی نے یہ کیوں کہا؟ توجہ ہے. دیکھیے کہ بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے نا. نبی کہنا کیا چاہتے تھے کہ اگر مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو مرتضیٰ کو دیکھو. اگر مرتضیٰ سمجھ میں آیا، کیونکہ مرتضیٰ تو سر ہے. یا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب 1400 سال کے بعد پنجاب کی اسمبلی نے کہنا شروع کر دیا کہ علی رضی اللہ ہے. نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے ہیں نا. بھائی تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی کہہ رہا ہے علی تو میرا سر ہے. اب بتاؤ نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ سارے بولو صلی اللہ ہے نا. سارا صلی اللہ ہے نا. نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بطن صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ. نبی کہہ رہا ہے کہ یا علی میرے بدن پہ تو میرا سر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ توجہ ہے. علی جو ہے وہ صلی اللہ ہے، رضی اللہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کا سارا. توجہ فرمائیں. پھر آگے کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ما اس میں موصول ہے کہ جو تیرے اوپر، یہ جو انزلہ لفظ ہے نا، جو انگریزی جانتے ہیں انہیں میں پہلے بتاتا ہوں. یہ پاسٹ انڈیفینیٹ جو ہے نا، یہ پیسے وائس نہیں ہے. ہاں پیسے وائس جو ہے نا، جو ہے نا پاسٹ انڈیفینیٹ، یہ ٹائم جو ہے نا یہ ہے، یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ جو تیرے اوپر نازل ہوا ہے. غدیر میں نازل نہیں ہوا. نبی پہ پہلے نازل ہو چکا ہے، لیکن نبی موقع دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کب اعلان کرتا ہے. توجہ ہے نا. جو یعنی یہ پاسٹ انڈیفینیٹ جو ہے نا، یہ پیسے وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے. پیسے وائس ہے کہ جو نازل ہو. یہ نازل کب ہوا؟ جب نبی گئے نا وہاں پہ فکانہ کعبہ کا حسین دی منزل پہ. یہ با کی شرح کر دوں تو ارشاد ہوا فآؤ. جبرائیل تو نیچے کھڑا کہتا کہ اگر میں بلند ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں. وہ تو عالم ملکوت کی صورت پہ کھڑا ہے نا. تو آواز آئی کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس نے وحی کی جو کہ وحی تھی. یہ وہاں پہ نازل ہوا تھا، جو حکم ہوا تھا کہ جو نازل ہوا ہے اسے جو ہے تبلیغ کر. توجہ ہے. توجہ فرمائے. آگے لفظ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اب 23 سال گزر گئے ہیں، دین تو مکمل ہو گیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کی بھی سند آگے کہ آج سے دین یہ مکمل ہو گیا ہے جس میں من كنت مولا ہو فاز علی مولا کا اعلان ہوا ہے. یعنی 30 سارا دین دے چکا. پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے اس کی رسالت. آپ پھر ایک دوسرا نقطہ سن لیں. پورے میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی آیت نہیں ہے 6666 آیات میں جس میں اللہ نے جتنا بھی دین بھیجا اسے اپنی رسالت کہا ہو. یہ نقطہ ہے ملک صاحب کہ کوئی اللہ نے کوئی آیت لائیں سامنے
کہ کوئی ایک آیت لائے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ میری رسالت ہے۔ اللہ نے صرف ولایت کو رسالت کہا، ولایت کو رکھا ہے، فما بلغت رسالتہ، تو نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی۔ پہلے منصب جتایا نا، تو یہ علی کی ولایت علی کی ہے، اللہ کی رسالت ہے، ولایت علی کی ہے اور اللہ کی رسالت ہے۔ اس لیے یہ حدیث قدسی ہے کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اگر علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ توجہ فرمائے، ایک جملہ ہے، میں نے کل پورا دن ہاتھ میں میرے قرآن ہے، سارا دن ایک لفظ پہ میں نے شام میں ٹیلی فون دوستوں کو کیا، میں نے ایران وہاں پہ ملتان میں دوست کو جو ادب کے ماہر ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے، حدیث ڈھونڈ رہا تھا، تو کوئی ایسی آپ کی تفسیر غدیر کا جو خطبہ جہاں بھی ہے نا، یہ اس سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے۔ اور یقین کرے کہ شام کو مجھے درد ہو گیا سر میں تھک کر چھوڑ دیا، میں نے کبھی کی میری اپنی یعنی سارا دن اس کے پیچھے رہا، وہ آپ کو 1 منٹ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب آئے نا نبی میدان غدیر میں، آخذ بید امیر المومنین، اور میری طرف دیکھنا شاہ صاحب، علی کا ہاتھ پکڑا، فرافہ اسے بلند کیا، حتی بدأ للناس بیاض ارب تہما۔ جب نبی نے اس طرح ہاتھ بلند کے میری طرف دیکھے، ہاتھ بلند کیے نا، تو حدیث کا کیا ہے کہ یہاں ہما جو ہے اس میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں شامل ہیں، ایک ہاتھ تھا نبی کا اور دوسرا کس کا تھا؟ علی کا تھا نا۔ اور حدیث کے کیا لفظ ہیں کہ جب تک دونوں بھائیوں کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، یہ جو ہے نا بیاض کہتے ہیں سفید کو، اربا تہما، ان دونوں کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں بغلیں تو ہماری بھی ہیں، ذرا توجہ فرمانا، بغلیں ہماری نہیں ہیں، بغلیں تو ہماری بھی ہیں، لیکن ہماری بغلوں میں بدبو ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو نقطہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن نبی کی بغل میں نور ظاہر ہو رہا ہے، علی کی بغل میں نور، یعنی دونوں بھائیوں کی بغلوں میں نور ظاہر ہو رہا تھا، اتنا بلند کیا کہ بغلوں کا بھی نور ظاہر ہو گیا، مصطفیٰ کے بغل میں سے بھی۔ اور یہ فرق ہے ہمارے میں اور نبی میں، ہماری جن کی بغلوں میں جو ہے نا، جن کی بغلوں میں بدبو ہے وہ ہمارے جیسے ہیں، جن کی بغلوں میں جو ہے نور ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ توجہ ہے، یہاں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، امام صادق سے، کہ آپ نے نانے نے کہا تھا کہ ہم سارے محمد ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، آپ میں کوئی باقر ہے، آپ میں کوئی جعفر ہے، آپ میں کوئی علی ہے، آپ میں کوئی حسن ہے، آپ سارے محمد کیسے ہیں؟ یہ سوال ہوا۔ چھٹے امام پہ امام کہتا ہے قرآن لے کر آؤ، قرآن لایا، کہا کھولو، جب کھولا کہا کون سی صورت آئی ہے؟ کہتا مولا سورہ آل عمران آئی ہے، کیا بند کر دو؟ بند کر دیا۔ کہا پھر کھولو، پھر کھولا، اب کون سی آئی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آئی ہے، کیا بند کر دو؟ بند کر دیا۔ کہا پھر کھولو، اب کون سی آئی ہے؟ مولا سورہ یاسین آئی ہے، کہا بند کر دو، بند کر دیا۔ پھر کھولو، اب کون سی آئی ہے؟ سورہ رحمان آئی ہے۔ کہتے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے مولا قرآن ہے۔ کہتے تو کہہ رہا ہے کہ سورہ جو ہے نا بنی اسرائیل ہے، تو کہہ رہا ہے سورہ رحمان ہے، تو کہہ رہا ہے سورہ یاسین ہے۔ وہ کہتا مولا یہ قرآن ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں، اگر یکجا کریں تو یہ قرآن بنتا ہے، علیحدہ علیحدہ دیکھیں کوئی سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ آل عمران ہے، کہ سورہ نساء ہے۔ کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، اگر ہم میں یکجا دیکھو تو سارے محمد ہیں۔ اگر یکجا دیکھو ہم سارے محمد ہیں، علیحدہ علیحدہ دیکھو کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے،
کوئی حسین ہے تو جس کی بغلوں سے نور نکلے وہ اور ہیں، اور جن کی بغلوں سے جو ہے نا وہ بدبو آئے وہ اور ہیں۔ توجہ ہے، یہ نبی نے میدان غدیر میں بتا دیا، علی کا مختلف زاویوں سے تعارف کرایا، اور یہ بھی تعارف کرایا، دیکھ لو علی کا نور اور میرا ایک نور ہے، میری بغل سے بھی وہی نور نکل رہا ہے اور علی کی بغل سے بھی وہی نور ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ توجہ ہے، قرآن مجید کے توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، میزان سنیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تو موجود ہوگا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ میرے کہا ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، سمجھ نہیں بات پسند آ رہی ہے کہ جب تو موجود ہوگا شاہ جی اللہ عذاب نہیں دے گا۔ توحید کے منکر مکہ میں موجود تھے، عذاب آیا نہیں، کیوں؟ نبی موجود تھا۔ مدینے میں گئے، رسالت کے منکر تھے، عذاب آیا نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا میزان ہے کہ تو موجود ہے، لیکن ولایت وہ امر ہے ہائے 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 جس کے منکر کے لیے اللہ کو میزان بدلنے کا پڑتا ہے۔ ولایت وہ امر ہے کہ جس کے منکر کو اللہ نے میزان کو بدل دیا۔ اس نے وہاں نبی موجود نہیں تھا، اسی غدیر کے میدان میں نبی موجود تھا لیکن عذاب نہیں آیا۔ بولو، یعنی نبی موجود ہے، ولایت کے منکر کا اگر جو ہے نا نبی موجود بھی ہو تو اللہ عذاب دے دیتا ہے۔ اور جب دیکھو خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تو کس نے اس کا دفاع کیا؟ اللہ نے نہیں بھیجے ابابیل؟ بولو نا، یعنی جو ہے نا خانہ کعبہ پہ جب حملہ ہوا تو ابابیل اللہ نے بھیجے نا، یعنی مکان پہ جب حملہ ہوا تو اللہ نے ابابیل بھیجے، جب مکین پہ حملہ ہوا تب بھی اللہ نہیں بھیجے نا۔ اب نبی نے وہاں پہ اعلان کیا، توجہ فرمائے، نبی نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ اعلان ہوگا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ ہاں یہاں ایک جملہ سن لیں، دیکھیے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو نا، اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، نبی کو اللہ کہنا کفر ہے، اللہ کو امام کہنا کفر ہے، امام کو اللہ کہنا شرک ہے۔ لیکن ایک منصب ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں، ہائے 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 ہائے، اسی غدیر کے میدان میں نبی نے کہا تھا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا، اللہ مولا ہو گیا۔ بولو، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا، دو مولا ہو گئے۔ فَمَنْ كُنْتُ مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی اللہ مولا، نہ کفر نہ شرک، رسول مولا نہ کفر نہ شرک، علی مولا۔ یہ واحد منصب ہے جس میں تینوں مشترک ہیں، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے اور علی بھی مولا ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ شاہ جی رکھ دے، اب قرآن مجید اتھے رکھ دے، توجہ فرمائے، ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میدان غدیر میں کل کا جو دن ہے، نبی نے بیعت لی، جب اعلان کیا نا تو وہاں صحابی کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ صحابی تھے نا وہاں پہ۔ اجتماعی بھی بیعت ہو سکتی تھی کہ سارے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں، ہو سکتی تھی نا، لیکن نبی نے فرادہ لی، نفری 1.25 لاکھ، اور لائن لگوا دی کہ باری باری آئے، علی کے ہاتھ میں کہ انت مولایا انت مولایا انت مولایا، باری باری۔ بھئی نبی نے اجتماعی بیعت کیوں نہیں لی؟ کوئی راز تو ہے نا، اجتماعی فرادہ کیوں لی؟ اور پھر جس سے بیعت لی، مثلا آج 18 کو انہوں نے بیعت لی، جنہوں نے دے دی بیعت وہ تو چلے جائیں، کوئی مصر سے آیا ہوا ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی شام سے آیا ہوا ہے، نبی کے بیٹھے رہے، 3 دن جانے بھی نہیں دیا کسی کو، اور وہ جو کھانا تو اپنا اپنا وہ لائے تھے حساب کا، اب 3 دن کھانا نبی نے 1.25 لاکھ اصحاب کو دیا۔
نبی نے اصحاب کو نبی نے انتظام کیا. کوئی یعنی اتنا امر تو ہے نا جس کے لیے 3 دن 1.25 لاکھ اصحاب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. کوئی امر تو ہے نا ایسا ان کی جو امر جو تھا نا, اب 3 دن اس کا جشن منایا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے 3 دن جو بٹھائے رکھا کیوں؟ یہ سوال ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھے کہ غدیر آپ کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے ابھی تو معافی آپ نے ابھی دور ہے نیٹ ہے یا دور ہے یہ جو سوشل میڈیا کا, اگر آدمی لیٹ ہو جائے تو فوراً ٹیلی فون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ مثلا لیٹ ہو گیا, آپ نے کہا جی میں 12 بجے پہنچوں گا, نہیں پہنچ سکے, آپ نے کہا جی میں 3 بجے پہنچوں گا, فکر ختم ہو گئی. لیکن وہ زمانہ تو میڈیا کا نہیں تھا. ہر آدمی اپنے مقررہ دن کو اپنے ملک پہنچتا تھا. یمن والے کیونکہ اسی راستے جاتے تھے, یہاں یہ راستہ یہاں سے ہر ملک کو یہاں سے جاتا تھا راستہ, جو کوئی مصر کو جا رہا ہے, شام کو جا رہا ہے, عراق کو جا رہا ہے, یمن کو جا رہا ہے. ہاں یہ چوراہا تھا نا. اب وہاں پہ 3 دن رکے رہے. 3 دن پورے عرب میں افراتفری مچ گئی, حاجی نہیں آ رہے. ہائے 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 ہائے. جنہوں نے یمن میں جانا تھا 3 دن کو, 1 دن انتظار, دوسرے دن انتظار, تیسرے حاجی نہیں آ رہے, پتہ نہیں کیا بنا, زندہ بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں. ادھر مصر والوں کو ادھر فکر لگی ہوئی ہے, ادھر شام والوں کو فکر لگی ہوئی ہے. اب 3 دن کے بعد یوں ہی حاجی اپنے ملک میں جاتے تھے. آپ بتائیں اگر آپ لیٹ ہو جائیں, بتائیں نہیں تو نہیں پوچھیں کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے. پہلے یہی پوچھتے تھے بھائی لیٹ کیوں ہو گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. جب وہ کہتے ہیں نا لیٹ کیوں ہو گئے, کہتے ہیں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. ہائے 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 ہائے. جو مصر جب پہنچے انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا, کوئی علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. جب گھر میں گئے انہوں نے پوچھا لیٹ ہو گئے, کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. تو پیغمبر نے 3 دن کھانا کیوں کھوایا؟ 3 دن کھانا کھلایا نا ان کو. کیوں کھلایا؟ کہ وہ حکم, وہ پیغام, وہ جو تھا نا رسالت جو نبی نے صحرا میں دی تھی نا, 3 دن بٹھا کر لیٹ کر کے پورے عرب میں گھر گھر علی علی کرا. یہ وہ وجہ تھی 3 دن. تو غدیر کا تو پیغام آپ تک پہنچ گیا. تو اب بس یہ تو میں نے آپ تک پیغام دینا تھا. تو اب میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اجازت دے تو جشن بنا لیں. جشن منایا جاتا ہے نا, مجلس پڑھی جاتی ہے, جلسہ پڑھا جاتا ہے, لیکن جشن خوشی منا لیں تھوڑی. صلوات پاڑی محمد علیہ وسلم. نبی کا فرمان سن لیں. نبی فرماتے ہیں نعرہ حیدری. جتنا میں چاہتا تھا اتنا بلند نہیں ہوا. نعرہ حیدری یا علی. اس کی قیمت بتاتا ہوں. جب تک کسی چیز کی قیمت کا نہ پتہ ہو میرے سردار, قدر نہیں ہوتی. آج میں قیمت بتاتا ہوں, اس کے بعد تو جو ہے نا ہاں بھی پھاڑ کے کہے گا یا علی, اگر موالی ہے تو. پیغمبر فرماتے ہیں علی ولی اللہ, علی ولی حیدر. وہ جو فرمانا یہ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے, چاہتے ہیں تو بتاؤں. اس کی قیمت کیا ہے؟ یا علی کہنے کی قیمت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بولو. نہیں پتہ ہی نہیں. اگر پتہ آج میں بتا رہا ہوں تو اس کے بعد تو جب بھی یا علی کہے گا تیرا دل کہے گا کہ کہوں. چھٹے ماں فرماتے ہیں من کالا, توجہ ہے بزرگوں, من کالا یا علی مرتن واحدہ. نبی فرماتے ہیں, نبیوں کا سلطان نبی, جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی, کتنی مرتبہ؟ سارے بولو نا. نبی فرما رہے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. نبی فرماتے ہیں 16 الف قرات للقرآن ان الذی اختمہ. میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قاری نہیں, حافظ نہیں,
ملا نہیں، نبی نبی، میں محمد 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھوں، اس میرے 16,000 مرتبہ پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا پڑھا ہوا قرآن فرشتے 16,000 مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ دیکھو میں نے شعر نہیں پڑھا، شاہ جی شعر پڑھا نہیں، خطابت کے جملے نہیں۔ کوئی آدمی کسی جرت نہیں وہ کہہ کہ تقوی نے یہ کہا تھا، میں نے کبھی کہا ہی نہیں، کیونکہ میں تو کلام معصوم اور کلام الہی سے میں چلتا ہی نہیں۔ اب میں نے تو معصوم کا قول پڑھ رہا ہوں نا، اگر کہیں گے تو کہیں کہ نبی نے یہ کہا تھا۔ توجہ ہے، یعنی ایک مرتبہ یا علی کہنے سے کتنا ثواب ہے؟ بولو سارے بولو تاکہ ثواب ہو جائے۔ نہیں یہاں جائے نا جو فکر نہ کرے، مولا علی کا ایک مرتبہ کہنے سے یہاں ہم لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور تھوڑا سا جشن بنا لیں۔ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے جو میرے ساتھ کہے گا نا یا علی، اس کا ہر مرتبہ کہنے سے فرشتہ ادھر 16,000 مرتبہ نبی کا پڑھا ہوا قرآن لکھ دے گا۔ جو نہیں لینا چاہتا بسم اللہ نہ لے۔ تو جو ہے نا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے میں تو لوں گا اول و آخر علی۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، خیر بھی علی۔ اگر اسی پہ اگر اشرہ پڑھائیں شاہ جی میں حاضر ہوں کہ علی اول کیوں ہے، علی آخر کیوں ہے۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی۔ سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے تاکہ کیڑوں سے بچ جائے۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت مخزونۃ علی، امانت محفوظۃ علی، آمنۃ ذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، العنز البدین علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین۔ بسم اللہ تشریف لائیں تشریف، بسم اللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی خیر تشریف رکھیں، توجہ ہے، مولا حافظ خیر کرے، زبان بھی اثر۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے۔ بتا رہا ہوں کہ یا علی کہنے سے قوم کو قدر نہیں ہے۔ یہ نعرہ ولایت آپ یہ بزرگ بیٹھے آئے سے 5 سال پہلے تھا، بولو 2200 میں نہیں، نعرہ ولایت تھا۔ یہ سیدہ زینب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ 4 سال میں نے اس پہ میں نے خطبہ نہیں پڑھا کسی مجلس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، لوگوں خاموش ہیں۔ بس یہاں سے میں نے شروع کیا 4، آج پوری کائنات میں نعرہ ولایت لگ رہا ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ من قالا لا الہ الا اللہ، جب آدمی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تفتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ من قالا وَمَنْ تَلَا بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، جب تو محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، محمد رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں تحلل وجہ الحق، اللہ کا چہرہ مسکراتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ من تلا بعلی ولی اللہ،
جب تو علی ولی اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، تلاوت کرتا ہے، تیرا نبی فرما رہا ہے ہم یہاں لوٹنے کے لیے آتے ہیں آل محمد کے دروازے پہ، نبی فرماتا ہے غفر اللہ الذنوب ولو کان بعدد قطر المطر، اگر تیری بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، گناہ ہوں گے، نبی فرماتے ہیں کہ تو جب دل سے کہے گا نا علی ولی اللہ، تیرا اگلے پچھلے گناہ خدا معاف کر دے گا۔ بس توجہ آخری جملے جناب برادر عزیز کو میں ممبر حوالے کرتا ہوں، ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ یہ آپ کے سامنے حقیر جو بیٹھا ہے، میں نے نیٹ بھرا پڑا ہے، ممبر پہ میں نے علی کی ولایت کو اوجب ثابت کیا ہے، آج تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا۔ آؤ نا، ہمیں کہو نا، اصل مسئلہ ہے کہ جن کا کام نہیں ہے وہ سنبھال رہے ہیں، جن کا کام ہے ڈوڑا پڑھنا بند پڑھنا، ان کا کیا مطلب ہے اس سے؟ یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے، یہ ولایت علی جو ہے نا، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں نے کوئی بند پڑھا ہے؟ کبھی سنا کہ میں نے کوئی ڈوڑا پڑھا ہو؟ کبھی سنا میں نے بین کی ہو؟ میری ڈیوٹی نہیں، یہ ڈیوٹی جو ہے مولا کے ذاکروں کی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کریں، ہم اپنی ڈیوٹی کریں۔ توجہ ہے نا؟ میں نے اپنی ہزاروں جگہ بھی، ابھی یہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی، سب ذاکرین آئے ہوئے تھے جتنے بھی تھے آپ کے، میں نے انہیں کہا تھا دیکھیے آپ بڑے بڑے جو ہے نا مولا کے مداح خان ہیں، یہ ایشو دن بدن بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے، دن بدن اختلاف بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مثلا آپ ذاکر ہیں، بہت بڑا جلسہ ہے، پوری دنیا آئی ہوئی ہے، کسی آدمی کا انتخاب کریں، میرا نہ کریں، ان کا کر لیں اور کسی کا کر لیں، کہو جی آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں 1 گھنٹہ، اس وقت بدو آپ کو ٹائم نہیں دیتا، فل مجموع کا ایشو یہ ہے کہ عزاداری مستحب ہے یا اوجب ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو تاکہ پیغام ڈکلیئر ہوگا، لیکن وہ تو لیتا کوئی نہیں۔ آج کل 2020 چل رہی ہے، دیکھیے یہ 2020 میں رہتی ہے، ان بچوں کو کیا ملے گا؟ یہ سب مکسر ہو جائیں گے۔ ان کو جب کسی نے بتانا ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لاہور کی بات ہے، سوال یہ آیا کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے، امام حسن علیہ السلام جو تھے، ان کو جو زہر کا پیالہ جوہدہ بنت اشد نے دیا تھا، کیا مولا کو پتہ تھا اس میں زہر ہے؟ یہ سوال آیا۔ اب دیکھیں آپ سامنے میرے بیٹھے، اگر آپ کی زوجہ زہر میں پانی میں زہر ملا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے، پئیں گے؟ بولو، نہیں پئیں گے نا۔ اگر پتہ چل جائے کہ پئیں گے تو اب زہر ملے پھر کیا کریں گے؟ اس کو یا تو طلاق دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کو پتہ تھا۔ اب اگر کہیں کہ پتہ تھا تو پھر خودکشی کہتے ہیں، بظاہر جو پتہ ہے پانی میں ہے تو پینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اگر نہیں پتہ تھا تو وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو میرے پیچھے ایک بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت 80,000 لیتا، اب تو 1.5 لاکھ پہ چلا گیا ہے۔ میں کہ یہ سوال مجھ پہ کر رہے ہیں نا، مجھے تو اپنے پتنی دینے ہیں یا نہیں دینے، جس کو 80,000 دینے یہ جواب دے گا، میں نہیں دوں گا۔ میرے پیچھے بیٹھا تھا، میں کہ اس سے جواب لینا کہ اگر میں نے کہا کہ اگر یہ جواب نہ دے، یہ جواب 1 سال کا وقفہ دیتا ہوں، لاہور میں جتنے بھی پڑھنے کے لیے ان پہ سوال کرو، کوئی بھی نہیں دے گا، اگلے سال پھر میں آؤں گا، پھر جواب دوں گا کہ مولا کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ میں نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے عباد المکرمون لا یسبقون بالقول وهم بامر یعملون، کہ جو اللہ کے مکرمون بندے ہیں نا، وہ نہ تو اللہ سے قول میں سبقت کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ اور ان کے درمیان ڈائریکٹ امر کا رابطہ ہے، درمیان میں کوئی رستنی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کا امر چل رہا ہے، وہ اسے ریسیو کر رہے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے، سوتے ہیں تو اللہ کے امر سے، پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے، تلوار کی دھار کے نیچے آتے ہیں تو اللہ کے امر سے، زہر کا پیالہ پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے۔ تو لہذا میں آپ میری قوم ہیں، میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ مجھے بولا، میرے الحمدللہ بڑی ڈائری ہے،
آپ بڑے بڑے جلسے کراتے، کوئی ایک ایشو دے دیں. مثلا ابھی مجھے پچھلے دن ایک آدمی نے دعوت دی کہ جی جو ہے نا آپ نے میری وہاں پہ ننکانہ میں نے کہا کہاں کس نے پڑھا؟ اس نے کہا فلاں فلاں نے. ان میں ایک وہ تھا کہ جو مولا علی کی معراج کا منکر تھا، جس کو بلا رہا تھا. میں نے کہا میں ایک شرط پہ آتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ میں پڑھنے کے لیے آتا ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہ دینا، آتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ میرے پیچھے وہ مولوی جو ہے نا، جو میں کھڑوں وہ پیچھے لے آنا ہے. 1 گھنٹہ میں پڑھوں گا، کتابیں میں ساتھ لاؤں گا، میں اسے سامنے کہوں گا کہ علی معراج پہ یہ کھڑے ہیں. تو یہ جو بحری ایشو کھڑے ہو گئے، میری بات سنیں، یہ شعر و شاعری سے نہیں مریں گے، یہ میرے خطابہ جملے سے نہیں مریں گے. یہ ٹھیک ہے مولا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، لیکن یہ ان کا حال نہیں ہے. مگر مچھ آپ نہیں جانتے، میں دریا کے کنارے رہتا ہوں، مگر مچھ نہ تو بندوق سے مرتا ہے، مگر مچھ نہ کلاڑیوں سے ملتا ہے. ان کے منہ میں نیزے مارے جاتے، اس کے منہ میں بھالے مارے جاتے ہیں تو پھر وہ مرتا ہے. یہ جو ہمارے اندر مگر مچھ ہے، یہ شعر و شاعری سے نہیں مرنے والے، یہ خطابت کے جملوں سے نہیں مرنے. ان کے منہ میں یا تو قرآن کی آیت داخل کرو یا کلام معصوم داخل کرو، پھر مریں گے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، میں نے کوئی ایک اپنی طرف سے بات کی ہے، اب نہیں بتائی، سب کلام معصوم پڑھ رہا ہوں. تو بس آخری جملہ، اس کے بعد محترم مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہر ایک کا اپنا سسٹم ہے. میں تو نہ تو ذاکر ہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ مگر میں آل محمد کا پوسٹ مین ہوں. وہ اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ میں ہوں. توجہ ہے؟ تو بات ہو رہی کہ علی کا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے کتنا ثواب ہے؟ بولو. نہیں، کچھ لوگ پھر بھی نہیں بولے. کس کا پڑھا ہوا؟ نبی کا پڑھا ہوا. تو تھوڑا سا بس ثواب لیتے ہیں اور ممبر ان کے حوالے کرتا ہوں. باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حطت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی. آؤ نا میرے پہ سوال کرو، کیسے کیسے تم. یہ ذاکروں پہ سوال کرنے والا نہیں ہے، یہ ہم لوگ ہمارے پہ برا ہے. آؤ پوچھو مجھ سے، میں نے کیسے کہہ دیا. نباسو فرماتے ہیں نانو خازنۃ الوحی وحافظتہ وترجامتہ، یہ میں پورا امام کوٹ ہم اللہ کے وحی کے خزانے ہیں، ہم اللہ کے وحی کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے وحی کے ٹرانسلیٹر ہیں. وہاں UN میں جب ایک کسی ملک کا نمائندہ تقریر کرتا ہے نا، کسی ملک کا نمائندہ، تو ہر ملک جب اپنے ساتھ کانوں کے ساتھ ریسیور لگائے ہوتا ہے. کوئی عربی میں اگر تقریر کر رہا ہے، ہر بات اپنے ملک کا نمائندہ اپنی زبان میں سن رہا ہے. فارسی والا فارسی میں، عربی والا عربی میں، ہندی والا ہندی میں. یہ تو 13 ٹراب ہے نا، ریسیور ہے نا، یہ 14 اللہ کے ریسیور ہے. جو ہے بچوں کا وقت نہیں، بس ختم کرتا ہوں. بس ایک جملے کا میں صرف شرح کر رہی ہوں، تھوڑا زیادہ بنی بات 2-4 لفظ کہتا ہوں. تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ثمرۃ عید المباہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبہ علی، ثقل المصطفیٰ علی. بس اس کی شرح پیش کرتا ہوں. ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو. مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی. میری طرف دیکھنا، مصطفیٰ کا وزن علی. جب دونوں بھائی بتوں کو توڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے نا، رضی اللہ کو 12 فٹ نظر آ رہے تھے. بھائی رضی اللہ بھی تو ہے نا. مصطفیٰ کے کندھے پہ مرتضیٰ سوار ہے. 6 اور 6 کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ علی کا قد تو چھوٹا بتاتے ہیں، لیکن میں چلو 6 ہی کر دیتا ہوں. 12 نظر آ رہے تھے نا، تو ظاہر تو 12 تھے نا.
باطن والا باطن سے پوچھا اے علی خود را چگونا بیاوی علی گفت چنامی بینم کہ انجوے مکشوف شدہ گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید و بہر چے دستراز می کنم بدست من می آئے. اب جو ہے نا صلی اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ علی کہاں پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو. علی کہتا میرا سر عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے, کائنات کے سارے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گیا ہے, میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوں, میں علی کائنات میں جدھر ہاتھ بلند کرتا ہوں یہ پوری کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے. ثمرۃ آیت المباہلہ علی, ثمرۃ الشدت ہوا علی, ثقل المصطفیٰ علی, جاہد المنافقین علی, جاہد المشرکین علی, جاہد الکافرین علی, جاہد المکسرین علی, جدول حساب علی, جواز و صراط علی, حسن اللہ علی, ایک ایک لفظ میں سمندر ہے, حسن اللہ علی, حسرت للناس یوم القیامہ علی, حاکم یوم الدین علی, حامل لواء الحمد علی, حبل اللہ المتین علی, حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی, حجاب اللہ العظم الاعلی علی, خاصت اللہ و خالصت علی, سر و دیان و حقیقت علی, باب الایمان و کعبت علی, حجت اللہ و محجت علی, علام الہدا و رایت علی, فضل اللہ و رحمت علی, عین الیقین و حقیقت علی, صراط الحق و عصمت علی, مبد الوجود و غایت علی. اس کائنات کا مبدأ بھی علی ہے, اس کائنات کی غایت بھی علی ہے. قدرت الرب و مشیت علی, توجہ فرمانا, بشرن ملکی علی سب چھوڑ دیا ہے, بشرن ملکی علی, جسد سماوی علی, امر الہی علی, نور جلی علی, سر خفی علی. یہ سمجھ آ رہے؟ ملکی الذات علی, الہی الصفات علی, آئے ہائے ہائے ہائے, عالم بالمغابات علی, اسم اللہ الرضی علی, اللہ کا پسندیدہ اسم علی, وجہ اللہ المضی علی, اللہ کا روشن چہرہ علی, جب اللہ العلی علی, اللہ کا بلند و بالا پہلو علی, قلب اللہ الوائیو علی, اللہ کا وہ دل علی جس سے تیری دھڑکنیں سنی جاتی ہیں, اذن اللہ الوائیت علی, اللہ کے وہ کان علی جس کے تیری سرگوشیں سنی جاتی ہیں, لسان اللہ ناطقت علی, اللہ کی بولنے والی زبان علی, عین اللہ ناظرت علی, علی کی دیکھنے والی, اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی, ید اللہ المبسوطۃ علی خلقی, اس پوری کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ علی.